وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن أقل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر إنما الأعمال بالخواتيم، أو كما قال عليه التحية والتسليم. أما بعد، عزیزان ملت اسلامیہ اور معزز حاضرین جمعہ، ہم اور آپ آج کے اس جمعے کے اندر جب داخل ہوئے تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ جمعہ ہو سکتا ہے رمضان کا آخری جمعہ ہو جائے، بہت زیادہ احتمال ہے۔ ہمارے پاس رمضان المبارک اب گنتی کے دن رہ گئے۔ اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارے لیے چند دن ہے، گنتی کے دن ہے، لیکن اس میں سے بھی اب یہ گنتی کے دن رہ گئے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو دن بچا ہوا ہے، جسے اخیر عشرے کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس کے بارے میں چند باتیں، چند کام خاص طور سے جو کرنے کے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ میں چونکہ پتہ نہیں اگلا جمعہ ملے یا نہ ملے تو فطرانے کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آ جانی چاہیے۔ اس عنوان سے بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر کما حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہماری زندگی کی قدر و قیمت اس کی اطاعت سے ہے۔ اللہ کے نزدیک ہماری زندگی کی قیمت رب کی بندگی سے ہے، مگر انسان کی فطرت میں ہے کہ جب اس کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے اور پھر وہ کام کرتے کرتے جب وہ عادت بن جاتی ہے تو اس میں سستی کرنے لگتا ہے، اس میں دل اس کا کم لگنے لگتا ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی منزلت، اس کی عظمت اس کے دل سے جاتی رہتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ایک انسان آپ سے بہت کم ملتا ہے تو اس کی قدر جب ملے گا تو رہتی ہے۔ جوئی سسرال کم جائے تو ماندان زیادہ ہوتا ہے نا، اب بار بار جانے لگے تو کیا کرتے ہیں؟ اعزاز و اکرام کم ہو جاتا ہے۔ یہی حال یہ انسان کی فطرت ہے، یہ نیچر ہے۔ تو اسی طریقے سے معاملہ ہماری عبادت کا بھی ہے۔ اب دیکھو، رمضان شروع ہوا تھا، پہلی تراویح میں آپ نے دیکھا، رمضان کے پہلے روزے میں آپ نے دیکھا مسجد کو کیسی تھی، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ کمی آئی کیوں؟ جب وہ معمولات عادت بن گئی، اس کی قدر و قیمت ہمارے دل سے نکل گئی، اس کی منزلت ہمارے دل سے ختم ہو گئی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور رمضان ہمارے سامنے آیا، ہمارے مسلمانوں کے اندر جو جوش تھا، جو جذبہ تھا، جو عبادت کا شوق تھا، وہ بالکل
اگلے حصے میں تھا، مگر جیسے اس کے دن گزرتے گئے عبادتوں میں سستی پیدا ہونے لگی، نمازی کم ہونے لگے، تراویح کی جماعت کی تعداد گھٹ گئی، ہو سکتا ہے بہت سے روزے دار بھی گھٹ گئے ہوں، بہت سے تہجد گزار کی تہجد بھی اب جا رہی ہو، بہت سو کی جماعت کے ساتھ نماز بھی اب نہیں ہو رہی ہو۔ ایک طرف تو ہمارا یہ عمل ہے کہ جتنی زیادہ جو چیزیں ہمیں ملنے لگتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، اس کی قدر ہمارے نزدیک، اس کی منزلت ہمارے نزدیک کم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہمارے اور آپ کے آقا مدینے کے تاجدار احمد مختار سید ابرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آپ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے، پورے رمضان عبادت میں مشغول رہتے تھے، مگر جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، جب رمضان کے چند دن باقی رہتے تو اللہ کے نبی ہماری طرح عبادت میں کمی نہیں آتی تھی، ہماری طرح اللہ کے نبی بازار کی طرف رخ نہیں کرتے تھے، ہماری طرح اب رشتہ داروں کے یہاں جانا آنا نہیں لگتا تھا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کی کوانٹٹی بڑھ جاتی تھی، آپ عبادت میں اور زیادہ کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے اخیر عشرے میں عبادت میں جتنی محنت کرتے تھے اتنا بقیہ دنوں میں عبادت میں محنت نہیں کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی تو رمضان چھوڑ دیجیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں رمضان کے علاوہ بھی آپ کی عبادت میں کمی تھی؟ نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کی بیوی فرما رہی ہیں کہ جتنا عبادت میں اضافہ اللہ کے نبی رمضان میں کرتے تھے اخیر میں اور زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اللہ کے نبی عبادت کرتے رہے ہوں گے کہ ایک تو رمضان کے علاوہ اللہ کے نبی ایسے ہی عبادت کرتے تھے، پھر رمضان آ گیا تو اور زیادہ کرتے تھے، اور اس میں بھی اگر آخر کے چند دن بچے ہوں تو اللہ کے نبی کی بیوی کہتی ہے کہ ایسی کوشش کرتے تھے کہ وہ ایسی کبھی نہیں کرتے۔ تو آپ ہمارا اندازہ لگائیں اس جگہ پر سوچ کر کے کہ کیسی کوشش رہی ہوگی، کتنا مجاہدہ رہا ہوگا ہمارے نبی کا۔ ایک اور دوسری حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرے میں آپ داخل ہو جاتے، شد بازرہ، اپنے ازار کو اپنے تہبند کو کس لیتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ کس کام کے لیے؟ سونے کے لیے، مارکیٹنگ کرنے کے لیے، عید کا سامان خریدنے کے لیے، رشتہ داروں کے یہاں جانے کے لیے، کاہے کے واسطے کمر بستہ ہو جاتے ہیں؟ عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ شد میزرہ، آپ اپنے کمر کو باندھ لیتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے، اور کیا فرماتی ہے؟ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں 20 رکعت تراویح کے لالے پڑے ہوئے، آج حضرت 10 منٹ زیادہ ہو گیا، کل کو تیسرا بولتا ہے آج حضرت 5 منٹ دیر ہو گئی، پرسوں ایک چوتھا بولے گا حضرت لوگاں گھٹ رہی۔ اگر ایسے ہی لمبی رکعت ہوتی رہی تو پیچھے صرف آپ نظر آئیں گے۔ ایک طرف ہمارے نبی کا عمل ہے رات بھر نماز پڑھ رہے، اور ایک طرف ہمارا عمل ہے کہ تراویح کی 20 رکعت میں ہماری سب ہوا نکل جا رہی ہے۔ کہاں ہم عاشق رسول ہیں بھائی؟
کہاں ہمارا اور نبی کا کیا میل ہے، اور ہمارے اور نبی کے طریقے میں کتنا ڈفرینٹ ہے، آپ دیکھیں۔ اچھا، بقیہ دنوں کے اندر تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد چونکہ آپ کے اوپر فرض تھی، ہمارے اوپر تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن آقا پر 6 وقت کی نماز فرض تھی، ایک تہجد بھی فرض تھا، تو اللہ کے نبی تہجد پڑھتے تھے، لیکن آپ کا معمول یہ نہیں تھا کہ کسی کو تہجد کے لیے جگاتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو، صحابہ کو، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ اپنی ثوابدید سے پڑھنے کا ہے، بشاشت سے پڑھنے کا ہے، جس کا دل چاہے پڑھے اللہ سے، جس کو تعلق جوڑنا ہے۔ اور صحابہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے کہ ان کو نبی کے کہنے کی ضرورت پڑے، وہ تو نبی کی منشا کو سمجھتے تھے کہ نبی چاہتے کیا ہے، وہ اس کو سمجھ کر کے عمل کرنے والے لوگ تھے، لیکن اخیر اشرے کا اہتمام ایسا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں آ رہا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی رات بھر نماز پڑھنے کے لیے جگاتے تھے۔ جی، یہ کب کی محنت ہے؟ جب ہماری مسجد سے لوگ شوٹ ہو گئے، غائب ہیں، نمازی غائب، تراویح کے لوگ غائب، روزے دار غائب، تہجد گزار غائب، ایسے وقت میں اللہ کے نبی یہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارا اور نبی کا عمل تو بالکل مخالف ہے۔ میرے اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نبی رمضان کے بچے ہوئے آخری کے چند دنوں میں اس قدر سینسیٹیو ہو جاتے تھے رمضان کو لے کر کے، عبادت کو لے کر کے، اللہ کی بندگی کو لے کر کے، تو ہمیں تو اور زیادہ ہونی چاہیے کہ نبی ہمارے تو بخشے بخشائے ہیں، اور ہم اور آپ کوئی گارنٹی ہماری نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود گارنٹی لے لیا ہے، ایک لیبل لگا لیتے ہیں سنی اور آگے بڑھا دیتے ہیں جنتی، ہو گیا کام ختم۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ آپ جنت کے سردار ہیں، آپ کی بیٹی جنتی عورت کی سردار ہے، آپ کے داماد جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ کے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ساری بشارتیں ایک طرف ہیں، 10 صحابہ جنتی اور ہر صحابہ کے بارے میں جنتی۔ قرآن کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کے لیے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ان کے عمل کا یہ حال ہے رمضان کے اخیر عشرے میں، اور ہماری حالت یہ ہے جو ہم سب اپنا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ شریعت کے اندر اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے لیکن مستقل کیا جائے، تھوڑا کیا جائے اور مستقل کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان اقل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل، سب سے اچھا عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو مگر مستقل کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، مسلسل کیا جائے۔ اللہ کو بہت زیادہ نہیں چاہیے، لیکن اللہ کو مستقل چاہیے، اور ہم اور آپ اس میں فیل ہیں۔ شروع کے رمضان میں تھے، بیچ میں غائب ہیں، تراویح میں بھی گنے چنے لوگ آ رہے ہیں، آپ گن سکتے ہیں کہ فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے۔ تو ہم سب اپنا جائزہ لیں ذرا، آج بچے ہوئے رمضان کے چند دن ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے اور رسول اللہ کی یہ حدیثیں سامنے رکھ کر کے اپنا اپنا جائزہ لینے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار اس کے اینڈ پر ہے، اس کے خاتمے پر ہے۔ ایک انسان بہت اچھا عمل شروع کیا، لیکن عمل کو جب ختم کرنے کی باری آئی تو اس کی نیت صحیح نہیں تھی، اس نے عمل کو برابر نہیں کیا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے عمل کیا ہی نہیں۔ اللہ کے نزدیک اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس عمل۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے مسلسل جنتی لوگوں کا کام کرتا ہے، جنت والے جو کام کرتے ہیں
وہی کام کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھیے، ان العبد لیعمل عمل اہل الجنۃ، ایک بندہ مستقل جنت میں جانے والا کام کرتا رہتا ہے، مستقل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فرق بچ جاتا ہے، صرف ایک بالشت اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور پھر وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وہ جہنمی لوگوں کا کام کرنے لگتا ہے، جہنم میں جانے والے کام کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فَيَدْخُلُهَا، اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ ایک آدمی کتنی مجاہدے کے ساتھ جنت نیک کام کیا ہوگا کہ جنت کے اور اس کے درمیان صرف ایک بالشت فرق تھا، جنت کے قریب پہنچ گیا، اور وہاں سے اس نے بے عملی شروع کی، ناقدری شروع کی، نیت میں بگاڑ اس کے شروع ہو گیا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا شخص بھی جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایسے شخص کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ آدمی نیک سے نیک کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اگر اس کا خاتمہ برابر نہیں ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا، اس کا خاتمہ برابر نہیں ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ اب ہم اور آپ اس حدیث کی روشنی میں جائزہ لے، رمضان میں شروع کیا، 5 وقت کی نمازیں امام کے ساتھ ہو رہی تھی، تراویح ہو رہی، قرآن کی تلاوت ہو رہی، ذکر ہو رہا، اذکار کیے جا رہے، تہجد کی نمازیں ہو رہی۔ اب جیسے جیسے رمضان ختم کے قریب آیا، ہم مسجد سے غائب، بازاروں میں دکھنے لگے، کھانے پینے کی جگہوں پر دکھنے لگے، رشتہ داری گھومنے لگے، ساری جگہ جہاں نہیں جانی چاہیے وہاں ہمارا جانا ہونے لگا، اور جو نہیں ہو رہا وہ اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی، جو نہیں ہو رہا وہ اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی، جو نہیں ہو رہا وہ اللہ کی بندگی نہیں ہو رہی۔ اللہ کی قسم کھا کر کے اگر میں یہ کہوں کہ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم اور آپ اپنا جائزہ لینے بیٹھے تو یہی ہے کہ عمل تو اچھا شروع کیا تھا لیکن تقدیر تمہارے اوپر غالب آ گئی، اب تم نے جہنمی والا کام شروع کر دیا کہ رمضان کی ناقدری شروع کر دی، تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت گنے چنے وقت بچے، مشکل سے 1 ہفتہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، یہ رمضان کا اتنا مختصر وقت جو ہمیں بچا ہے اس کو غنیمت جانے، جس کا خاتمہ اچھا اس کا سب اچھا، جس کا خاتمہ اچھا اس کا سب اچھا۔ اس لیے اپنے بچے ہوئے رمضان کا خاتمہ اچھا بنانے کی فکر کریں، خاتمے کو صحیح کریں، یہ جو بچے ہوئے دن ہیں اس کو کامیاب بنائیں، اس کے لیے چند کام کرنے ہیں۔ دیکھو سب سے پہلا جو ہمیں کام کرنا ہے کہ ہماری نماز، فرض نماز جماعت سے نہ چھوٹے، ہماری فرض نماز جماعت کے بغیر ادا نہ ہو۔ میں گھر میں پڑھ رہا ہوں، میں فلانی جگہ پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں بھی رہیں کوشش کریں کہ آپ مسجد تک پہنچیں، امام کے ساتھ آپ کی جماعت کی نماز ہو۔ جب فرشتہ رمضان کے رجسٹر کو بند کر رہا ہو تو ہم اور آپ اللہ کے حضور میں اجتماعیت کے ساتھ سجدے کی حالت میں کیا ہو، اللہ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ پہلا کام، آپ کی نماز خاص طور سے فرض نماز جماعت سے باہر نہیں جانی چاہیے، ہر وقت یہ ممکن ہو کہ ہماری جماعت نہ چھوٹے، یہ پہلا کام ایک دم اہتمام سے کرنا ہے۔ دوسرا کام جو اس رمضان کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، تراویح۔ اب تک جو چھوٹ گیا، چلو غفلت تھی، جیسا بھی تھا ادا ہوا نہیں ہوا، کم و بیش ہوئی، کچھ پڑھے کچھ نہیں پڑھے، لیکن یہ 1 ہفتہ آپ کے پاس اب بچا ہے،
اس کی قدر کر لو. ہو سکتا ہے ہمارے آخر کے چند دنوں کی قدر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے مہینے ہمیں تراویح کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے. اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے. تیسرا کام، بچے ہوئے جو شب قدر کی راتیں ہیں، اب کتنی چلی گئی؟ 2 گئی، 3 بچ گئے ہمارے سامنے. یہ 3 راتوں کی قدر کرنا، یہ 3 راتیں ہماری پوری رات ہماری عبادت میں لگنا ہے. اللہ کے نبی نے کہ آخر کے 10 راتوں میں پوری رات جاگتے تھے، تو ہم کم سے کم شب قدر کی رات تو پوری جاگ لیں. اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اس کا شب قدر کا صحیح استعمال کریں. تو یہ 3 باقی کی رات ہیں جو بچے ہیں، اس کا صحیح استعمال کر لو میرے. چوتھا، اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کی دعا مانگو اور جنت کے حصول کی دعا کرو. اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے شب قدر کی خاص طور سے یہ دعا سکھائی کہ اگر تمہیں شب قدر مل جائے تو اللہ سے یہ دعا ضرور کرو، جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو. ہماری زبان پر ہر وقت جو ہے یہ دعا جاری رہنی چاہیے، اور رات میں تو بالخصوص جاری رہنی چاہیے. 5واں کام، اللہ سے عفو و عافیت مانگو، اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی بزنس کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اگر ہم شب قدر پالیں تو اللہ سے کیا مانگے؟ تو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی، یہ کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اللہ سے عفو عافیت مانگو، معافی مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں پر درگزر چاہو، عافیت کا سوال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. چھٹی چیز، شب قدر کی ہر رات میں کوشش کرو کہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم صدقہ کریں. جتنا ممکن ہو سکتا ہے صدقہ کرے. اگر وہ رات چاہے جو ہماری حیثیت ہو، اگر اس رات میں شب قدر رہی، آپ 10 روپے کرو، کوئی بڑی رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا ہی صدقہ کرو. اگر وہ رات شب قدر کی رہی تو آپ کیا ہے 80 سال تک اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. تو یہ کوشش کرو کہ ہر رات ہم کیا کریں، صدقہ کریں. اور اس کے لیے ضروری نہیں کسی فقیر کو ڈھونڈو، اپنے والدین کو صدقہ کرو، اپنی بہن کو صدقہ کرو، اپنی بیوی پر صدقہ کرو، اپنے بچوں پر صدقہ کرو، اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرو. ہم صدقے کے لیے فقیر کو ڈھونڈتے ہیں، فقیر ڈھونڈنے کے لیے زکوٰۃ اور فطرے کی رقم ہے، صدقے کی رقم کے لیے فقیر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا تمہارے صدقے کا سب سے زیادہ محتاج تمہارے والدین ہیں. ابی الوالدین والاقربین، والدین، اس کے بعد تمہارے رشتہ دار ہیں. ہم پوری دنیا کو صدقہ دے دیتے ہیں، لیکن اگر کہیں نظر نہیں آتا تو ہمارا باپ نظر نہیں آتا ہے، کہیں نظر نہیں آتا تو ہمارا بھائی نظر نہیں آتا ہے، کہیں ہمیں دکھتا نہیں تو ہمارا پڑوسی نہیں دکھتا ہے، ہمیں اگر نہیں دکھتا ہے تو ہمارا محلے کا رشتہ دار نہیں دکھتا ہے. میرے بھائیوں، حسب حیثیت صدقہ کرو. اگر اس رات میں اگر آپ صدقہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں پائے گئے، فرشتے نے لکھ لیا پوری زندگی 80-83 سال تک صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے. یہ بچے ہوئے چند دن کی قدر کر لو. اس کے بعد 7ویں چیز، کلمہ طیبہ کی کثرت کرو. کلمہ طیبہ تو پڑھنا ہے، اب کثرت کرو کہ اب ختم ہونے والا ہے. اس میں جو پڑھ لو گے، جو تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا، وہ اللہ کے حضور بقیہ 11 مہینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور 8ویں چیز، رمضان جا رہا ہے، عبادت میں کمی ہو رہی، کوتاہی ہوئی، غفلت ہوئی، اس پر استغفار کی کثرت ہے. کہ اللہ جیسا اس رمضان کا حق ادا کرنا تھا، جیسی عبادت کرنی تھی، جیسا اطاعت کرنا تھا، مولا ہم سے نہیں ہوگا. استغفار کرو، اللہ سے معافی چاہو. یہ 8 کام ہیں جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد جلدی فطرے کے بارے میں سن لیتے ہیں.
فطرہ کہتے کس کو ہیں؟ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو اس کو فطرہ کہتے ہیں، اسی سے افطار ہے۔ روزے کے مکمل ہونے پر جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کو فطرہ کہتے ہیں۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا ہے۔ کس کس چیز میں نکلے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صاع من تمر اور صاع من شعیر، کس کے اوپر نکالیں گے؟ تو کہا علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر چھوٹے بڑے مسلمان کی طرف سے آپ کو صدقہ فطر کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ جو روزے کی حالت میں کچھ نازیبہ الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں، کچھ بیہودہ باتیں استعمال ہو جاتی ہیں، روزے کے مقصد کے خلاف جو باتیں استعمال ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے روزے کو پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر کو رکھا ہے۔ دوسرا وطعمۃ للمساکین، مسکینوں کو فائدہ ملے، غریبوں کو فائدہ پہنچے، ان کو کھانے کا کچھ سامان مل جائے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی صدقہ فطر کو فرض کیا ہے۔ کن پر یہ فرض ہے؟ تو یاد رکھیے جو صاحب نصاب ہیں، جو صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ ان کے اوپر فطرہ بھی فرض ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن فطرہ فرض ہے۔ اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ دیکھو، پہلا یہ کہ آپ صاحب نصاب ہیں لیکن آپ کے نصاب پر سال نہیں گزرا ہے۔ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا ضروری ہے، فطرے پر اور قربانی میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر نصاب کے برابر آپ کے پاس مال ہے تو اس مال پر سال گزرنا ضروری نہیں، آپ کے اوپر قربانی اور فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسرا، آپ کے پاس مال تو ہے لیکن مال نامی نہیں ہے، یعنی وہ مال جو حقیقتاً یا حکماً بڑھتا نہیں ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کے گھر میں پلیٹ وغیرہ رکھی ہوئی ہے، سجاوٹ کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ضروریات اصلیہ سے زائد ایک گھر آپ کی ضرورت کے لیے، آپ کے پاس 2 گھر ہے تو آپ کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ ایک گاڑی ضرورت کی، آپ کے گھر میں 2 گاڑیاں ہیں، یہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے۔ آپ ایک موبائل ضرورت کا ہے، آپ کے پاس 2 موبائل ہے، یہ ضرورت زائد ہے، ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، لہٰذا ان پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوگا لیکن فطرہ فرض ہو جائے گا۔ یاد رکھ لو۔ اس کے بعد کہ ہم فطرہ کن کن لوگوں کا نکال کر کے دیں؟ اپنا نکالو، اپنی اولاد کا نکالو، اپنے نوکر چاکر کا نکالو، اور اسی طریقے سے اگر بیوی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کی طرف سے آپ نکال دو، لیکن اگر ان کے پاس ہے تو وہ خود اپنا ذمہ دار ہے، وہ خود نکالے گا۔ کن کو دیں؟ سوال ہوتا ہے فطرہ کن کو دینا چاہیے؟ جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو فطرہ دیں، کیونکہ یہ بھی واجب ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ضروری ہے اسی طریقے سے فطرہ بھی ضروری ہے، لہٰذا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ بھی فطرے کا مستحق ہے۔ لیکن اس میں ایک بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہو لیکن فطرہ لینے کا بھی مستحق نہیں ہو، کیونکہ وہ خود فطرہ دینے والا ہے، اور اس کی شکل کیا ہے؟ 2 شکلیں میں نے اوپر بیان کر دی۔ اسی طرح وقت کیا ہے، کب نکالنا چاہیے، یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ بہترین وقت عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے دینا ہے، یہ بہتر اور افضل وقت ہے۔ آپ رمضان میں بھی نکالتے تو جائز ہے، نکال سکتے ہیں، ادا ہو جائے گا۔ کس ریٹ سے دیں، یہ بھی سوال ہوتا ہے، فطرہ ہم کس ریٹ سے نکالیں؟ تو جس جگہ ہم اور آپ رہتے ہیں اس جگہ کے ریٹ سے نکالنا ہے، اس جگہ کی قیمت کے حساب سے فطرہ نکالنا ہے۔
اسی طریقے سے فطرے کا جو فطرے کی رقم ہے وہ ہم دوسرے شہر کو بھیج سکتے کہ نہیں بھیج سکتے؟ مثلا میں دوسری جگہ بھیجنا چاہتا ہوں، بہار میں بھیجنا چاہتا ہوں، گجرات بھیجنا چاہتا ہوں، میں یہاں کرناٹک میں ہوں، بھیج سکتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ جہاں جو فطرہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہیں کے غریبوں کو دے، وہیں کے ضرورت مندوں کو دے، باہر نہ دے، بہتر یہ ہے۔ اس کے بعد کن کن چیزوں سے ہم دے سکتے ہیں؟ پہلا گیہوں سے آپ کتنا نکال سکتے ہیں؟ کتنا؟ احتیاطاً گیہوں میں 2 کلو کا جتنا پیسہ ہوتا ہے اتنا پیسہ آپ دے، یا 2 کلو اناج دے دیں، دونوں میں آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ جو سے نکالے، جو ہے تو کتنا نکالنا ہے؟ 3.5 کے جی، 3.5 کے جی جو کو نکالنا ہے، یا اس کے برابر قیمت کے برابر کیا کرو؟ پیسہ دے دو۔ کھجور سے کتنا نکالنا ہے؟ کھجور سے بھی اتنا ہی نکالنا ہے، 3.5 کلو۔ اسی طریقے سے کشمش سے کتنا نکالیں گے؟ اس سے بھی اتنا ہی نکالیں گے، 3.5 کلو۔ اب اس جگہ پر ایک سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ سستا ڈھونڈتے ہیں، گیہوں والا دیتے ہیں، 100 روپے میں کام چلا لیا، تو بہتر ہے اگر اللہ نے آپ کو زیادہ نہیں دیا ہے، آپ کی استطاعت نہیں ہے تو گیہوں سے نکالو، لیکن اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ صاحب حیثیت ہے تو جس حیثیت کے ہے، کھجور کی حیثیت ہے تو کھجور سے دیجیے، کشمش کی حیثیت ہے تو کشمش سے دیجیے، جو کی حیثیت ہے تو جو سے دیجیے۔ بہتر یہی ہے کہ وہاں فرماتے ہیں کہ اس میں فقیروں کا خیال زیادہ رکھو، انفع للفقراء، جس میں فقیر کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں، اس رقم کو دینے کی کوشش کرو، اپنی حیثیت دیکھو، اور ان چیزوں میں سے جس کی رقم تمہیں مناسب لگتی ہے چن لو۔ سب مل کر کے صرف گیہوں کا نکال رہے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ اس کو کس طرح تقسیم کریں۔ مثلا میرے گھر میں 10 لوگ ہیں جن پر فطرہ ضروری ہے، اب تقسیم کیسے کریں گے؟ تو بہتر فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کا فطرہ کسی ایک غریب کو دے دو، ایک آدمی کا فطرہ ایک غریب کو دے دو۔ اس طرح اگر 10 ہے تو 10 غریبوں کو دے دو، یہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ چاہو کہ سب کو ملا کے تھوڑا تھوڑا بہت زیادہ سب لوگوں کو دے دو تو ایسا بھی کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک کا بدلہ ایک کو دے دو۔ یہ چند باتیں تھیں جو ضروری باتیں تھیں آپ حضرات کے سامنے فطرے کے حوالے سے، اور بھی باتیں اگر رہ گئی ہوں میں یہی رہتا ہوں، آپ حضرات نماز کے بعد آ کر کے پوچھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت